اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ والحال قد یجیء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغیر مفرد، یجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد او متعدد۔ آج کی گفتگو ہماری جو ہے وہ حال کے متعلق اس حوالے سے ہے کہ حال، ابھی اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ ذوالحال ایک اور اس کا حال بھی جو ہے ایک ہوتا تھا، ہے نا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ذوالحال کے لیے کئی حال آ جائیں؟ ٹھیک ہے، جاء زیدن، ٹھیک ہے، راکبن ضاحکن مثلا، تو کہہ رہے ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ذوالحال ایک ہو اور اس کے حال جو کیا ہوں ایک سے زیادہ متعدد ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، سنیے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذوالحال بھی متعدد ہو اور حال بھی جو کیا ہو متعدد ہو۔ یہ بات ذہن میں آ گئی؟ اب دیکھیے وہ بیت خود بخود واضح ہو جائے گی آپ پہ۔ والحال قد یجیء ذا تعدد، کہ حال جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ متعدد آتا ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ لذوالحال المفرد، کس کے لیے؟ ذوالحال کے لیے، جو کہ ذوالحال کبھی ایک ہوتا ہے۔ ہاں، تو مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ ذوالحال ایک اور حال جو ہے متعدد، ٹھیک ہے۔ ہاں فعلم، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے وغیر مفرد، کہ ذوالحال بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زیادہ ہوتا ہے، اور حال تو بہرحال زیادہ ہے ہی۔ تو بہرحال یعنی تینوں چیزیں جو کیا ہیں جائز ہیں۔ کیا؟ ایک ذوالحال کے لیے ایک حال، ٹھیک ہے، ایک ذوالحال کے لیے دو حال یا اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، اور دو ذوالحال کے لیے دو حال، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بات واضح؟ جی، آسان سی بات ہے، پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ یجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد او متعدد، حال کا متعدد ہونا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ اس کا جو ذوالحال ہے، صاحب حال یعنی ذوالحال کیا ہو، مفرد ہو یا پھر متعدد ہو۔ فمثال الاول، جہاں تک رہی بات اول کی، ہاں یعنی یہ کہ صاحب حال حال متعدد ہو اور ذوالحال ایک ہو، یہ اول سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اول سے کیا مراد ہے؟ ذوالحال ایک ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال سنیے، جاء زید راکبا ضاحکا، ٹھیک ہے، تو یہ راکبن اور فراکبن و ضاحکن حالان من زید والعامل فیہما جاء، واضح ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ راکبن اور ضاحکن جو یہ دونوں حال ہیں، کس کے لیے؟ زید کے لیے، اور اس میں عامل جو کیا ہے فعل جاء ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ تو ذوالحال ایک زید اور اس کے دو حال۔ دوسری بات، وہ مثال الثانی، جہاں تک دوسری کی بات، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ذوالحال بھی متعدد اور حال بھی متعدد ہو۔ لقیت ہندن مسعدن منحدرتن، تصور کیجئے گا، لقیت ہندن مسعدن منحدرتن، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ میں نے ملاقات کی ہند سے اس حال میں کہ میں جو ہے اوپر کی طرف جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ہند جو ہے کیا ہے وہ نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ سیڑھی وغیرہ میں ہو، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سنیے گا، فمسعدن حال من التا، تو یہ جو مسعدہ ہے یہ کس کے لیے حال ہے؟ تا کے لیے، ٹھیک ہے جی، تا کے لیے، جو اس میں ضمیر ہے لقیتوں میں فاعل، ٹھیک ہے۔ ومنحدرتن، یہ حال ہے کس کے لیے؟ ہند کے لیے، مفعول کے لیے، واضح انشاءاللہ جی۔ والعامل فیہما لقیتو، فعل جو ہے کیا ہے؟ لقیتو، واضح انشاءاللہ جی۔ تو دیکھیں یہاں پر متعدد ذوالحال اور متعدد جو کیا ہے اس کے وہ حال ہیں۔ اس طریقے سے شاعر کا یہ قول، لقی ابنی اخویہ خائفا منجدیہ فاصابوا مغنما، ٹھیک ہے، ٹھیک، دیکھیے گا کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مفہومی ترجمہ کیا ہوا کہ میرے بیٹے نے، لقی ابنی اخویہ خائفا، میرے بیٹے نے ملاقات کی اپنے دونوں بھائیوں سے اس حالت میں کہ وہ خوفزدہ تھا، ڈرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، منجدی ہے، اور وہ دونوں بھائی جو ہے کیا اس کی مدد کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، ہاں۔ فاصابوا مغنما، تو ان لوگ وہ دونوں، وہ سب کے سب کیا ہوئے؟ ہاں، وہ نہیں، بے ہوش نہیں، وہ سب کے سب جو کیا ہے غنیمت پا لیے، ان سب کو غنیمت ملا، یعنی میرے بیٹوں کو غنیمت ملا، مال غنیمت، ٹھیک ہے۔ یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، ہاں۔ محل شاہد کیا ہے؟ ہاں، محل شاہد یہ فخائفن حال من ابنی، تو یہ جو خائفن ہے یہ ابنی پہلے والے، اس کا ذوالحال ابنی ہے، واضح، اور منجدہ یہ ہے تثنیہ ہے، اس کا جو ہے کیا ہے ذوالحال اخوی ہے، وہ منجدہ حال من اخوی والعامل فیہما فعل لقیہ،
عبارت واضح ہو گئی. ہاں اب تھوڑا سا یہاں پر ایک قابل غور بات ہے کہ جو ہو سکتا ہے آپ سے اس بارے میں پوچھ لیا جائے. یہ قابل غور, اس پہ غور کیجیے گا, سنیے گا. فَعِنْدَ ظُهُورِ الْمَعْنَى تُرَدُّ كُلُّ حَالٍ إِلَى مَا تَلِيقُ بِهِ. ٹھیک ہے کہ جب معنی ظاہر ہوگا تو اس وقت جو جس کا حال ہے وہ اپنے ذوالحال کی طرف پلٹا دیا جائے گا. کب؟ جب معنی ظاہر ہو. ٹھیک ہے. اچھا معنی ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معنی ظاہر ہونے کا مطلب یہ دیکھیے, یعنی یہ کہ پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ حال اسی کے لیے ہے, اس ذوالحال کے لیے ہے, دوسرے والے ذوالحال کے لیے نہیں ہو سکتا. اس کی مثال میں آپ کو دوں, جیسے اوپر ہم نے پڑھا ہے کیا کہ لقیت ہندن مسعدن منحدرتن. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مسعدن جو حال ہے تا کے لیے اور منحدرتن حال ہے ہند کے لیے. تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ منحدرتن حال ہے کس کے لیے؟ لقیتوں میں تا کے لیے, اور مسعدن حال ہند کے لیے. ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ سب سے سوال, تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. کیا مطلب, کیا ہو, کیا خلاف سے ہوتا ہے؟ جیسے کہ لقیت ہندن مسعدن منحدرتن, تو یہ مسعدن یہ حال ہے, حال ہوگا. یہ لقیت تو ہم سمجھ رہے دونوں حال ہیں, مسعدن بھی حال ہے. تو مطلب کیا اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر ہم یہ بجائے آپ کے کہ آپ نے کہا مسعدن لقیتوں میں تا کے لیے حال ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, مسعدن جو کیا ہند کے لیے حال ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہند جو ہے اوپر کی طرف جا رہی تھی اور میں جو نیچے آ رہا تھا. ترتیب کے حساب سے تو صحیح ہے. نہیں غور کر رہے اس کا مطلب. آپ یہ تا جو ہے یہ اس لیے شاید یہ طاہر ہے, یہ مؤنث کی علامت ہے آخر میں. ہاں دیکھیے گا یہاں حسن تم, یعنی دیکھیے نہیں لقیتوں میں تا مؤنث کی علامت نہیں, اس میں نہیں, منحدرتن میں حسن تو یہ بات یہ کہنا چاہتے. دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر ہر حال کو اس کے ذوالحال کی طرف پلٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ آگے پیچھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کب؟ جب معنی ظاہر ہو. تو یہاں پر معنی ظاہر ہے وہ کیا کہ منحدرتن تائے تانیث ہے, تو اب اس کے لیے وہ شاعر خود کے لیے نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ تائے تانیث, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صاف صاف ہے کہ منحدرتن یہ حال کس کے لیے؟ ہند کے لیے ہی ہے, لقیتوں میں تا کے لیے نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, التباس ہو جاتا ہے. اگر اسی مثال کو پلٹ لیجئے, آپ کیا کہیے؟ لقیتو, ٹھیک ہے, لقیتو زیدن مسعدن منحدرن, ہند نا, لقیتو زیدن مسعدن منحدرن. اب یہاں پر التباس ہو گیا. اگر آپ کہیں گے کہ مسعدن جو ہے کیا ہے, یہ تا کے لیے صفت ہے, ٹھیک ہے, اور منحدرن زید کے لیے صفت ہے, سامنے والا کہے گا نہیں, آپ نے ہم بلکہ اس کا برعکس کہیے, تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ہم اصطلاح میں التباس. تو التباس سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں, التباس سے بچنے کے لیے یہاں پر طریقہ کیا ہے کہ یہاں پر آپ یہ کہیے کہ جو قریب والا ہے, جو سب سے قریب وہ ذوالحال کے لیے پہلا والا ہے, اور دوسرا والا جو حال ہے وہ پہلے والے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, قریب سے بچے. اس کی مثال مطلب ذہن کو قریب کرنے کے لیے جیسے کہا جاتا ہے, اصل تو یہ ہے, اصل یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول جو ہے وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں فاعل پہ مقدم ہو سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں پر التباس ہو جائے, جیسے جاء موسیٰ عیسیٰ, یا نفن جاء موسیٰ عیسیٰ, رأیتو نہیں, ہاں اس طریقے سے کوئی ایسی مثال دیجیے آپ. ہاں ضرب موسیٰ عیسیٰ مثلا آپ کہیے. ٹھیک ہے, تب آپ ہم نے کہا کہ ضرب موسیٰ عیسیٰ میں جو کیا ہے موسیٰ فاعل ہے, آپ کہیں کہ نہیں عیسیٰ فاعل ہے, یہاں پہ التباس ہے. تب التباس میں نحوی یہاں پہ کیا کہتے ہیں, یہاں پر آپ کو واجب ہے کہ ضرب جس کو آپ نے مقدم کیا وہ فاعل ہوگا اور جس کو مؤخر کیا وہ مفعول ہوگا. یہاں پر وہی بات کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے سنیے گا, تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. ظہور معنی اور عدم ظہور معنی سے کیا مراد ہے؟ ظہور معنی سے یہی کہ صاف صاف آپ کو قرینہ وغیرہ ہے یہاں پر جس کے بیس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حال اسی کے لیے ہے, لہٰذا اس کا ذوالحال یہ ہے, کوئی اور آپ نہ سمجھیے. ٹھیک ہے, فعند ظہور المعنی, جب معنی ظاہر ہو رہا ہو تو کیا ہوگا؟ ترد کل حال الی ما تلیق بہ, تو ہر حال اپنے ذوالحال کی طرف پلٹا دیا جائے گا. اور چونکہ معنی ظاہر ہے لہٰذا کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی ہمارے اور آپ کے درمیان میں. ٹھیک ہے, جیسا منحدرتن میں نہیں ہوئی, تھوڑا بہت مشکل ہوئی, لیکن ہم نے کہا نہیں منحدرتن تو مؤنث ہے تو اس کو مؤنث سے پلٹائیے ذوالحال, تو آپ بھی سمجھ گئے کہ ہاں صحیح ہے. لیکن سنیے گا, وَعِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِهِ, آگے سے کہاں پلٹائیں گے؟ ہاں وَعِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِهِ, لیکن جب ایسا ہو کہ جہاں پہ معنی ظاہر نہ ہو, ٹھیک ہے, بلکہ کیا ہو, تھوڑا بڑھائیے, ٹھیک ہے, بل یکون هناك التباس, بلکہ معنی میں کیا ہو, التباس. ہاں ٹھیک ہے, تو کیا کیا جائے گا؟ سنیے گا,
قاعدہ یہ ہے جہاں پہ وہاں پہ کہا تھا کہ پہلا والا فاعل چونکہ فاعل کو پہلے مقدم ہوتا ہے اور مفعول مؤخر، تو آپ وہی اس طریقے سے جاء موسیٰ عیسیٰ میں آپ ضرب موسیٰ عیسیٰ میں موسیٰ کو ہی آپ فاعل کہیے گا، تو یہاں پر وہی حال ہے. اصل جاری کی. ہاں اصل جائے تو کیا کریں گے یجعل اول الحالین لسان الاسمین، تو اس صورت میں کیا کریں گے ہاں دونوں حال میں سے جو پہلا والا حال ہوگا وہ دوسرے والے اسم کے لیے یعنی دوسرے والے ذوالحال کے لیے اس کا ذوالحال ہوگا، وہ دوسرا والا ذوالحال چونکہ قریب ہے وہ، ٹھیک ہے. وثانیہما لاول الاسمین، اور جو دوسرا والا حال ہوگا وہ پہلے والے ذوالحال کے لیے ہوگا. بات واضح ہوگی؟ اب مثال سنیے. ففی قول کا لقیت زیدن مسعدا منحدرا میں، اب یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ مسعدا زید سے قریب ہے. ہاں تو مسعدن زید کے لیے کیا ہے حال ہے، اور منحدرن یہ تا کے لیے حال ہے. یہ قاعدہ ہے، اس کی طرف آپ برعکس نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پر التباس ہے. تو سنیے تو اس میں کیا یکون مسعدن حالا من زید و منحدرن حالا من التا. بات واضح ہوگی؟ اب کہہ رہے کہ وعامل الحال بها قد اکد فی نحو لا تعث فی الارض مفسدہ. ٹھیک ہے ہاں. اب یہاں پر حال کی جو ہے وہ تقسیم بیان کرنے لگے کہ حال جو ہے وہ کبھی کبھی اپنے عامل کے لیے موقد ہوتا ہے اور موقد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی موقد نہیں ہوتا، غیر موقد ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ کب ہوتا ہے موقد اور کب غیر موقد، اس کو بیان کرنے لگے. تو کہہ رہے وہی حال سب سے پہلی بات کہہ رہے کہ عامل و عامل الحال بها قد اکد، کہ عامل حال جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی موقد ہوتا ہے کس کے حال کے ذریعے سے، جیسا کہ یہاں پر ہے لا تعث فی الارض مفسدہ. تو مفسدہ نے تاکید کی ہے کس کی؟ لا تعث کی. ٹھیک ہے اپنے عامل کی لا تعث کی، کیونکہ معنی وہی ہے. اب اس کی شرط بتائیں گے، البتہ یہ بدون شرط نہیں ہے بلکہ اس کی شرط ہوتی ہے تاکید کی. ٹھیک ہے دیکھیے تنقسم، جب یہ عبارت پڑھیں گے اس کے بعد سے پھر ہم آئیں گے. تنقسم الحال الی مؤکدۃ و غیر مؤکدہ، کہ حال جو ہے وہ دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، حال کبھی مؤکد ہوتا ہے کبھی غیر. فالمؤکد علی قسمین، اور جو مؤکد ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک کیا عفوا فالمؤکد علی قسمین و غیر المؤکدہ علی ما سوى القسمین. ٹھیک ہے تو جو مؤکدہ ہے وہ دو قسمیں ہیں. دو قسمیں کیا مطلب وہ مؤکد کبھی مفرد کے لیے اور کبھی جملے کے لیے، یہ دو قسمیں ہیں. فالقسم الاول من المؤکدہ ما اکدت عاملها، ٹھیک ہے، اور دوسری قسم کیا ما اکدت وہ عامل کا اس کا جملہ کے لیے انشاءاللہ پڑھیں گے. وغیر المؤکدہ ما سوى القسمین. سنیے فالقسم الاول من المؤکدہ، مؤکدہ کی جو پہلی قسم ہے وہ یہ کہ ما اکدت عاملها، جو اپنے عامل کی تاکید کرے. ٹھیک ہے وہی المراد بهذا البیت، اور اس معنی میں یہی والی بات، یعنی اس جو یہ جو بیت ہے ہم یہاں پر یہ والی پڑھنا چاہ رہے ہیں کیا وہ کہ جو اپنے عامل کی تاکید کرے. ٹھیک ہے ہاں یا یہ قسم اول کا گویا کہ ہم یعنی حال مؤکد کی دو قسموں میں سے پہلی قسم کا بیان یہ بیت ہے. ٹھیک وہی کل وصف دل علی معنی عاملہ وخالفہ لفظا وهو الاکثر او وافقہ لفظا وهو دون الاول فی الکثرہ. ٹھیک ہے اچھا یہ کب ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی کب حال اپنے عامل کی تاکید کرتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں حال اپنے عامل کی تاکید کرتا ہے، تو کبھی کبھی تاکید اس کی کثرت سے ہے اور کبھی کبھی یہ ہے قلت سے ہے. ٹھیک ہے یعنی اس والے سے تھوڑا کم ہے. کثرت سے کب ہے؟ کہا کثرت سے اس وقت ہے کہ جب حال ایسا ہو کہ جو لفظ میں تو مخالف ہو اپنے عامل کے مگر معنی وہی دے رہا ہو. ٹھیک ہے اس کے عامل کا جو معنی ہے وہی معنی حال کا بھی ہے مگر لفظ وہاں پر ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے جیسے لا تعثوا فی الارض مفسدین. ٹھیک ہے یعنی لا تفسدوا فی الارض مفسدین، تو جو فساد کا معنی ہے وہی معنی لا تعثوا کا بھی ہے. واضح دیکھیے گا. فمثال الاول دیکھیے یہ بات وہی کل وصف، یہ اس وقت ہے ہر وہ وصف کہ جو دل علی معنی عاملہ. ٹھیک ہے کہ جو حال ہاں حال جو واقع ہوگا، ہاں حال جو واقع ہوگا جو اسم فاعل یا صفت مشبہ. جی تو ہر وہ وصف کے جو دلالت کرے علی معنی عاملہ، جو اپنے عامل کے معنی کے اوپر. ٹھیک ہے اچھا مانن دلالت کرے وخالف لفظا، اور لفظاً کیا اس کی مخالفت کرے، لفظ نہ ہو بلکہ معنی دون حروف وہ الاکثر. یہ اکثر ہے، کثرت کے ساتھ آپ کو یہ عربی میں ملے گا. ایک صورت او وافقہ لفظا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں لفظ بھی ایک ہوتا ہے، معنی تو ایک ہے ہی عامل کے بلکہ لفظ بھی وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس کے لیے مثال وہ ارسلنا کا للناس رسولا. تو دیکھیں جو ارسلنا عامل ہے
جو الفاظ ہیں اس کے رسولہ کا بھی وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیے مثال فمثال الاول، جہاں تک پہلے والی کی مثال، کیا مثال پہلے والی کی مراد کیا ہے؟ پہلے سے مراد ہاں کہ جہاں پر حال اپنے عامل سے مانن ایک ہے لفظاً مختلف ہے اور اس کی تاکید کر رہا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ لا تعصا فی الارض مفسدا. وہ کہ لا تعصا نہیں لا تفسدوا فی الارض مفسدا. واضح انشاءاللہ. جو مفسدن کا معنی ہے وہی تعصا کا معنی ہے لیکن لفظاً ایک نہیں ہے. اس طریقے سے ومنہ قولہ تعالیٰ پردے کا یہ کہنا ثم ولیتم مدبرین. مدبرین پیچھے ہٹنا اور ولے کا مطلب ہی کیا ہے؟ پیچھے ہٹنا ہے. لیکن کیا ہے؟ معنی ایک ہے لیکن لفظ جو کیا ہے؟ الگ الگ ہے. بات واضح ہے؟ جی. مدبرینہ حال ہے ولیتم عامل کے لیے. وقولہ تعالیٰ یعنی ذوالحال تم ہے تو ضمیر، لیکن اس کا عامل بات ہماری ذوالحال کے لیے نہیں ہو رہی ہے، بات ہماری عامل کے اوپر ہو رہی ہے. جی یہ عامل کی تاکید. وقولہ تعالیٰ اس طریقے سے قرآن نے کہا لا تعصوا فی الارض مفسدین. واضح انشاءاللہ. یہ اصل آیت ہے. تو یہ مفسدینہ نے کیا ہے؟ تاکید کی ہے کس کی؟ لا تعصوا کی. ہاں مطابقت ہے لیکن لفظاً نہیں ہے بلکہ مانن ہے. بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک. ومن الثانی، جو ہم نے کہا کہ جو کثرت نہیں ہے بلکہ اوپر والے سے کم ہے یعنی تعداد کے حوالے سے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ جہاں پر حال تاکید کرے گا کس کی؟ اپنے عامل کی، لیکن کیا ہے وہ مانن کے ساتھ ساتھ لفظاً بھی مطابقت رکھ رہا ہوگا. اس کی مثال وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. تو رسولہ جو حال ہے ٹھیک ہے اور اس کا عامل ارسلناکا ہے، تو یہ جو معنی ارسلناکا کا ہے ٹھیک ہے وہی معنی رسولہ کا بھی ہے. تو لفظاً بھی ہے اور مانن بھی ہے. وقول اس کو مفعول مطلق والا ہی سمجھا جائے گا. جی مفعول مطلق کی طرح کہ اس کا مفعول مطلق میں یہ ہوتا ہے. جی عام طور سے تاکید کے لیے استعمال سے لایا تھا. ہاں لیکن یہاں پر اعراب آپ اس کو حال کا کریں گے. جی ٹھیک ہے صحیح ہے. نہیں ذہن قریب کرنے کے لیے صحیح اس بات کہی آپ نے. وقولہ تعالی وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. ٹھیک ہے. ہاں وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. تو یہاں پر کیا ہے؟ مسخرات. ٹھیک ہے. تو یہ کب شاہد بنے گا؟ جب آپ اس کو مسخراتم پڑھیں گے. ہے نا مسخراتن لکھا ہے ہمارے مسخراتن لکھا ہے. تو مسخراتن کہیں گے تو نہیں وہ بنے گا. جب آپ اس کو مسخراتم پڑھیے گا ہو سکتا ہے کسی اس پہ پڑھا گیا ہو کسی قرأت پہ. ٹھیک ہے. یا اس میں مسخراتن ہے ہی، اس میں مسخراتن نہیں ہے. مسخرات میرے مسخراتن ہے. مسخراتن ہوگا تو بات بنے گی تب شاہد ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ حال ہو جائے گا کس کے لیے؟ وہ جو سخرہ ہے. لفظاً اور مانن دونوں ایک ہیں. بات واضح ہو گئی؟ جی. اب آئیے بات ہم نے کیا کی کہاں سے شروع کی تھی؟ ہم نے کہا کہ حال کی دو قسمیں ہیں. حال جو کیا ہے وہ مؤکد ہے غیر مؤکد ہے. پھر بات ہوئی تھی کہ حال مؤکد کی پھر دو قسمیں ہوگی. ٹھیک ہے. مؤکد للمفرد اور مؤکد للجملہ. تو ابھی جو ہم بات پڑھ رہے تھے وہ مؤکد مفرد میں. پھر مفرد میں دو صورتیں ہیں. کیا؟ جو مفرد کی جو تاکید کرے گا اپنے حامل مفرد کی تو اس میں کیا ہے وہ مطابقت رکھے گا لفظ کے اعتبار سے، لفظ و معنی کے اعتبار سے. ہوگا بھی جو کیا فقط معنی کے اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے مختلف ہوگا. بات واضح ہو گئی؟ اب آئیے ھذا هو الافن وان تؤکد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. ٹھیک ہے. اور اگر یہ تاکید کرے یعنی حال اگر جملے کے لیے مؤکد ہو تاکید کرے تو فمضمر عامل ہوا. تو یہاں پر واجب ہے، سنیے گا یہاں پر واجب ہے کہ جو عامل ہوگا وہ مضمر ہوگا، لفظ بیان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ مضمر وہ مطلب کیا ہے وہ چھپا ہوا ہوگا پوشیدہ ہوگا. ولفظها یؤخر. اور یہاں پر حال کا مؤخر ہونا واجب ہے، حال مقدم نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو گئی؟ دیکھیے گا ھذا هو القسم الثانی من الحال المؤکدہ. حال مؤکدہ کی یہ دوسری قسم ہے. ٹھیک ہے. وہی ما اکدت مضمون الجملہ، کہ جہاں پر حال جو کیا ہے مضمون جملہ کی کیا کرے تاکید کرے. البتہ یہ بدون شرط نہیں ہے کہ حال جو ہے وہ جملے کی تاکید کرے. نہیں، حال کے جملے کی تاکید کے لیے شرط ہے. جیسے جس طریقے سے حال کے مفرد کی تاکید کے لیے کیا شرط تھی کہ یا تو مانن موافق ہو گرچہ لفظاً مختلف ہو، یا لفظاً و مانن دونوں
جو کیا ہو موافق ہو. یہ کم تھا, وہ اوپر والا زیادہ ہے. یعنی یہاں پر بھی شرط ہے کیا کہ حال اپنے جملے کی اسی وقت جو کیا ہے وہ تاکید کر سکتا ہے کہ ان تکون اسمیہ, کہ جب وہ جملہ کیا جملہ اسمیہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد وجزاؤها معرفتان, افنا وجزآها معرفتان, اور اس کے جو دو جز ہیں دونوں معرفت ہاں وہ دونوں کیا ہیں, وہ یعنی مبتدا خبر, ٹھیک, وہ دونوں کیا ہوں معرفہ ہوں. بات ان شاء اللہ. ہاں جامدان اور جامد بھی ہوں. اس کے لیے جو ہے کیا شراح کہتے ہیں کہ یہ جو اعتراض ہے کس کے اوپر, ابن مالک کے اوپر. انہوں نے بیت کہہ دیا لیکن بیت میں یہ ساری چیزیں ذکر نہیں کی, جو کہ بہرحال ذکر کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں کیا کہا, ان توقع جملۃ فمضمر عاملها ولفظها یؤخر, یہ بات کہی جبکہ یہ شرائط کا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے. بات واضح انشاءاللہ. وشرط جملہ ان تکون اسمیہ وجزآها معرفتان, کہ اس کے جملے اسمیہ کے جو دو جز ہیں وہ دونوں کا معرفہ ہونا ضروری ہے, جملہ اس کا اسمیہ ہونا ضروری ہے اور جامد ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. مثال سنیے, نحو اخوک زید اخوک عطوفا, زید اخوک عطوفا. ٹھیک ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عطوفا نے جو ہے کیا ہے وہ کیا ہے, جس جملے کی جو کیا ہے جملے کو اس میں کیا کہ انہوں نے اس نے تاکید کیا ہے. کہا کیوں, اس لیے کہ دیکھیے جب یہ ثابت ہو گیا کہ زید آپ کا بھائی ہے تو جو بھی بھائی ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے, وہ اپنے بھائی کے لیے مہربان ہی ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کا مطلب کیا ہے, یہ ہوا تاکید. ٹھیک ہے. زید اخوک عطوفا. جی. لیکن عامل جو ہے محذوف ہوگا, بھی بات آنے والی ہے. عامل جو کیا ہے اس کے لیے عطوفاً کے لیے حال کے لیے وہ محذوف ہے, اور یہ واجب ہے, اور یہ واجب ہے. ہاں وَأَنَا زَيْدٌ مَعْرُوفًا. اچھا دیکھیے گا, یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. وَأَنَا زَيْدٌ مَعْرُوفًا, کیا کہہ رہے ہیں کہ میں زید ہوں اس حال میں کہ معروف ہوں, میں مشہور ہوں. اچھا اس نے کیسے جملے کی وہ کی تاکید کی, کہا کہ جملے کی اس طریقے سے کہ جب وہ متکلم خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں زید ہوں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ سے بہت زیادہ معرفت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. کل نفس علی ذالک بصیرہ, ہر انسان اپنے آپ میں بصیر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی آتا ہے جب اس نے کہہ دیا کہ میں زید ہوں تو مطلب کیا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. ان شاء اللہ. تو اس طریقے سے کہا کہ بھائی ہے تو کیا ہے مہربان ہوگا. جب آپ نے کہا کہ میں زید ہوں تو مطلب ہے کہ آپ اپنے بارے میں خوب جانتے ہیں. بات ان شاء اللہ. جی. تو یہ سمجھیں, یہ تاکید اس طریقے سے تاکید کی. وَمِنْهُ قَوْلُهُ, شاعر کا یہ قول, أَنَا ابْنُ دَارَةَ مَعْرُوفًا بِهَا نَسَبِي وَهَلْ بِدَارَةَ يَا لَلنَّاسِ مِنْ غَارٍ. ٹھیک ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ میں دارا کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں دو احتمال ہیں. دارا یا تو اس کی ماں کا نام ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے مشہور جو کیا ہے اس کے جد کا نام ہے جو کہ مشہور ہے. بات واضح ہے. کہہ رہے انا ابن دارا, میں دارا کا بیٹا ہوں, معروف. دو احتمال اس میں دیا گیا ہے, دیکھیے گا کہ میں دارا کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. اس حال میں کہ میں معروف ہوں, معروف بہا نسبی, اور میرے نسب جو ہے کیا ہے معروف و مشہور ہے. وہ حل بیدار تھا یا الناس من عارین, اور کیا دارا کے نسب سے ہونا کیا اس میں کوئی ذلت ہے. یہ شاید ترجمہ اس کا. اب آئیے محل شاہد. فما, دیکھیے گا اوپر سے تین مثالیں دی انہوں نے, فعطوفاً و معروفاً. اوپر کی جو دو مثالیں تھیں یہ دونوں حالان, یہ دونوں کیا ہیں حال ہیں. وہما منصوبان, اور حال جو کیا منصوب ہوتا ہے, یہ بھی دونوں منصوب ہیں. ٹھیک ہے. لیکن منصوب کس سے ہیں, عامل کون ہے, بفعل محذوف وجوباً, منصوب ہیں. ٹھیک ہے. ایسے فعل سے جو کہ محذوف ہے وجوباً. اسی کی طرف اشارہ مصنف نے کیا کیا ہے, کیا وَإِن تُؤَكِّدَ جُمْلَةً فَمُضْمَرُ عَامِلُهَا, تو اس کا جو عامل ہوگا وہ مضمر ہوگا, محذوف ہوگا. جی. وَالتَّقْدِيرُ فِي الْأَوَّلِ, اور پہلے والے میں یہ تقدیر اس طریقے سے, کیا اس طریقے, انا افن زید اخوک احقہ عطوفا, یا احقہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وحقہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اور وفی الثانی, دوسری والی مثال میں, انا زید احق معروفا, بس یہ ایک ہے, وحق معروفا, یہ جو فعل ہے عامل ہے وہ محذوف ہے. بات ان شاء اللہ. پھر اس کا مصنف نے ایک بات پر اشارہ کیا, وہ کیا کہ جب ایسا ہو, یعنی کیا کہ جب حال اپنے عامل کے جملے کی تاکید کر رہا ہو
اس میں یاد رکھیے گا کہ حال کبھی مؤخر ہی ہوگا، حال کبھی مقدم نہیں ہو سکتا. اس کی طرف اس بات کو ذکر کر رہے ہیں ولا يجوز تقدیم هذه الحال على هذه الجملہ، اور اس جملے کے اوپر حال کو آپ کبھی مقدم نہیں کر سکتے. فلا تقول عطوفا زید اخوک، نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. ولا معروفا انا زید، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. ولا توسط ہوا بین المبتدا مبتدا خبر کے درمیان میں بھی نہیں لا سکتے. زید عطوفا اخوک یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وجوباً جس طریقے سے عامل کا محذوف ہونا وجوبی ہے اس طریقے سے حال کا مؤخر ہونا بھی واجب ہی ہوگا. اچھا اگر اس کو جیسے اگر ہم یہ عطوفاً ہے مقدم کر رہے تو اس سے پہلے ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک عامل کو جو ہے وہ ہم آغاز کو مانتے ہوئے تو ایسا آپ کہیے گا، ٹھیک ہے، مگر کیا پھر آپ کے لیے دوسری توجہ ڈھونڈنی ہوگی، پھر وہ حال نہیں رہے گا. اگر حال کا اعراب آپ کو کرنا ہے تو اس کو مؤخر ہی کرنا ہوگا. بات واضح ہے؟ ٹھیک. دیکھیے وہ میں نے کہا نا کہ میں جو ہوں کوشش کروں پوری ختم ہو جائے، جہاں پہ آپ لوگوں کو لگے زیادہ ہو رہا ہے تو روک دیجیے گا. ٹھیک ہے. وموضع الحال تجیء جملہ کجاء زید وهو ناو رحلہ. ٹھیک ہے. ہاں اب تک ہم پڑھ رہے تھے کہ حال جو ہے کیا ہے مفرد ہو رہا تھا، اور اصل بھی حال میں کیا ہے وہ یہی ہے کہ الاصل فی الحال ان یکون مفرد ہے. حال میں اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حال جملہ بھی واقع ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جس طریقے سے خبر کہ اگر جملہ ہو ہے نا تو وہاں پر ایک رابط کا ہونا ضروری ہے. آپ مطلب کہ آپ کو اگر 100 نمبر مثلا 10 نمبر کا سوال ہے اور اگر آپ نے خبر بتایا اور رابط نہیں بیان کیا تو 10 میں سے سامنے والا چاہے تو آپ کو 4 نمبر بھی دے سکتا ہے، 5 نمبر بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں دے گا. تو یہاں پہ وہی حال ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ جملہ جو کیا ہے جملہ حالیہ ہے تو جملہ حالیہ میں آپ کو رابط کا بیان کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بنا رابط کے نہیں ہو سکتا. اچھا اب جملہ رابط کیا بنے گا؟ تو رابط میں 3 چیزیں ہیں، یا تو رابط جو کیا ہے وہ واو بنے گی، ٹھیک ہے، واو، یا پھر رابط جو کیا ہے ضمیر. ٹھیک ہے. یا تیسری بات کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جملے میں واو اور ضمیر دونوں کیا ہے رابط بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہے رابط کبھی واو ہے اور کبھی جو کیا ہے ضمیر ہے اور کبھی واو اور دونوں. اب یہ کہاں ہے آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے. دیکھیے ایک بہت آسان سی بات عرض کر رہا ہوں کہ رابط جو ہے ضمیر جو ہے وہ ہوگا کہاں پر؟ جب جملہ جو ہے کیا ہے جب جملہ حال ہو اور وہ جو حال واقع ہوا کیا ہے وہ فعل مضارع مثبت ہو. ٹھیک ہے. جاء زید یضحک، ٹھیک ہے، جاء زید زید آیا، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا. ٹھیک ہے. تو جب اگر فعل مضارع بھی ہے یضحک اور مثبت بھی ہے تو فعل مضارع مثبت میں واجب ہے آپ کے اوپر، ضروری ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا رابط فقط ضمیر ہے، یہاں پر رابط واو نہیں ہو سکتا. گرچہ 3 آپشن آپ کو بیان کیا کہ رابط کبھی واو ہوتا ہے، کبھی ضمیر، کبھی دونوں. لیکن اگر جو ہے فعل مضارع مثبت جو کیا حال بن جائے تو اس صورت میں وہ ضمیر رابط جو کیا کبھی واو نہیں ہو سکتا. اب اگر ایسا ہو جائے کیا کہ جاء زید و یضحک کو کہا جا رہا ہے، اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو تعویل کرنا ہوگا. تعویل کیا؟ جاء زید وانا یضحک یا وہو یضحک. یہ جملہ اسمیہ رہے گا، جملہ فعلیہ نہیں ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. آسان سی بات ہے. سنیے الاصل فی الحال والخبر والصفت الافراد. ٹھیک ہے. حال میں، خبر میں اور صفت میں اصل کیا ہے کہ یہ مفرد ہو. ٹھیک ہے. وتقع الجملۃ موقع الحال. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ بھی جو کیا ہے حال کی جگہ پر واقع ہو سکتا ہے، یعنی حال جملہ واقع بھی ہو جاتا ہے. کما تقع موقع الخبر والصفت، جس طریقے سے جملہ خبر اور صفت کی جگہ پر ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ولا بد فیہا من رابط. لیکن جب ایسا ہو کیا کہ جملہ حال واقع ہو رہا ہو تو اس صورت میں آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ کیا کیجئے کوئی رابط ضرور بیان کیجئے. اچھا وہ فی الحالیہ. اور جہاں تک رابط کی بات ہوئی تو جملہ حالیہ میں ہوا کسی رابط کی طرف، اور رابط جملہ حالیہ میں کیا ہے 3 چیزیں ہیں، اما ضمیر، یا تو ضمیر ہے یا واو ہے یا دونوں. جہاں تک ضمیر کی مثال ہے نحو جاء زید یدہ علی رأسہ. ٹھیک ہے. جاء زید یدہ میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ پلٹے گی زید کی طرف، اس طریقے سے کیا ہے ربط ہو گیا. واضح انشاءاللہ. زید آیا اس حال میں کہ اس کا ہاتھ اس کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر تھا.
यदहु अला रासी, बस इंशाल्लाह। और वाउन, या फिर ये कभी कभी ऐसा होता है कि राबिज कौन होता है, वाव, हाँ, वह तो सम्मा वावुल हाल, और इस सूरत में उसको वाव हालिया कहा जाता है, आप अक्सर लुमा वगैरह में देखते हैं, ठीक है। और वावुल इब्तिदा, या इसको वाव इब्तिदा भी कहा जाता है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है कि ये वाव अत्फ है या वाव हालिया, कैसे पहचाने? तो अगर इसके पहचानने का तरीका ये है कि आप जो है क्या है इसको गीठे में बांध के रख लीजिए। क्या पहचानने का तरीका क्या है? व अलामतुहा सिहत वुकू इज़ मौक़िहा, ठीक है। वाव हालिया या वाव इब्तिदा को पहचानने का तरीका ये है कि उस वाव को हटाकर उसकी जगह पर इज़ लेकर आइए तो माना दुरुस्त होगा, इज़ का इस्तेमाल करना सही हो। अगर ऐसा है तो फिर वाव अत्फ नहीं होगा बल्कि वाव ना हो। देखिए ना हो जा ज़ैदुन व अमरुन क़ाइमुन, ठीक है। जा ज़ैदुन, वाव कटा लीजिए, इज़ अमरुन क़ाइमुन, ज़ैद आया, ठीक है, इस हाल में कि अमर जो क्या है खड़ा हुआ था, जब अमर जो क्या है खड़ा था। बात है इंशाल्लाह। अत-तक़दीर इज़ अमरुन क़ाइमुन, बात है इंशाल्लाह जी। अब इस ज़मीर वल वाव मान, ये तीसरी बात तो हमने कहा था कि राबित कभी वाव है, कभी ज़मीर है, और कभी ज़मीर और वाव दोनों हैं। नहु जा ज़ैदुन व हुवा नाविन रिहला, इसी को मुसन्निफ ने इसमें बैत में पेश किया है कि जा ज़ैदुन व हुवा नाविन रिहला, दोनों है, ठीक है जी। वाव और हुआ दोनों हैं। बात वाज़ेह हो गई। वज़ात बदइन बिमुज़ारिइन सबत हौअत ज़मीरन व मिनल वाव खलत, ये ऊपर की बैत वाज़ेह होगी कि नहीं? वमा है तजी जुमलतन, बहुत आसान है कि हाल की जगह पर कभी जुमला आता है, जैसे कजा ज़ैदुन व हुवा नाविन रिहला, ये पूरा व हुवा नाविन रिहला ये जुमला हालिया है, बस इंशाल्लाह। और राबित जो कि वाव भी और हुआ भी है, ठीक है। अब आइए वो जो बात मैंने कही थी अभी शर में, ठीक है, वो क्या, वो ये कि वज़ात बदइन बेमुज़ारिइन सबत, हमने कहा था कि जुमला कभी हाल वाक़ हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा जुमला हाल हो रहा है कि जो जुमला क्या है, जुमला हाँ जुमले फेलिया और उसमें फेल क्या, फेल मुज़ारे इस्तेमाल हुआ, और भी फेल मुज़ारे हर नहीं, सुनिएगा, फेल मुज़ारे वो कि जो क्या है मुस्बत है, ठीक है, फेल मुज़ारे मुस्बत, ठीक है। वज़ात बदइन, वो कि जिसकी इब्तदा हुई हो, ज़ात बदइन साहिब बदा, जिसकी इब्तदा हुई हो, बेमुज़ारिन, उस जुमले की कि जिसकी इब्तदा, ये ज़ात ये असम जुमला यानी वो जुमला फेलिया कि जिसकी इब्तदा हुई हो किससे, मुज़ारे मुस्बत से, ठीक है। हौअत, हौअत यानी क्या मतलब, यानी रबतत, हाँ रबतत ज़मीर, तो यहाँ पर आपके वाजिब है कि ज़मीर क्या हो, रब किसके देंगे आप, फ़क़त ज़मीर से ही देंगे। वो मिनल वाव खलत, और वाजिब है कि वो वाव से खाली नहीं, वहाँ पर आप वाव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। वज़ात वाविन बादहा इन वे मुब्तदा, लेकिन अगर ऐसा हो क्या कि अगर मुज़ारे से पहले क्या हो जाए, वाव आ जाए, ठीक है, तो आपने कहा कि वाव नहीं हो सकता, हम कहे अगर आ गया तो इस सूरत में क्या कीजिएगा, या फिर जुमला फेलिया नहीं रहेगा फिर, बल्कि ये जुमला इसमिया हो जाएगा, आपको तावील करना होगा। इन वे मुब्तदा, यहाँ पर आप उसको नियत में रखिए, किसको, मुब्तदा महज़ूफ़ कीजिए, यानी क्या जा ज़ैदुन व यज़हकुन में क्या है, गोया कि हुआ यहाँ पर पोशीदा है, ठीक है, वो जो कि मुब्तदा है, और ये यज़हकु उस हुआ के लिए ख़बर है, ठीक है जी। लहुल मुज़ार इजलन्ना मुसदा, फिर उस सूरत में उस हुआ के लिए जो कि पोशीदा है, आप उसके लिए क्या कीजिए, मुज़ारे को मुस्नद कराइए, मुज़ारे को उसको खबर बना दीजिए, यानी किसको, जुमला, ये जुमला फेलिया, मुज़ारे फेल फ़ाइल मिलकर जो क्या जुमला है खबरिया हो जाए उस हुआ जो कि मुस्ततिर मुब्तदा के लिए। पता नहीं बात वाज़ेह हुई नहीं हुई, हो गई पक्का, ठीक, तो इससे बात हो जाएगी। अल जुमलतुल वाक़िअतु हालन इन सदरत बिमुज़ारिइ मुस्बतिन लम यजुज़ अन तक़रिनु बिल वाव, ठीक है। अगर जुमला वो जुमला कि जो कि हाल वाक़ हुआ है, अगर उसकी इब्तदा हुई हो किससे, मुज़ारे मुस्बत से, ठीक है, तो लम यजुज़ अन तक़रिनु बिल वाव, तो जायज़ नहीं है कि वो मुक़तरिन हो मिला हुआ किससे, वाव से, यानी क्या मतलब जा ज़ैदुन व यज़हकु नहीं कहेंगे, ठीक है जी, जा ज़ैदुन यज़हकु से तब जाके यहाँ पर राबित जो है ज़मीर होगा। बल ला तुरबत इल्ला बेज़मीर, तो इस सूरत में क्या है, उसको रब्त देना है, लेकिन वाव से नहीं दे सकते बल्कि ज़मीर से ही दे सकते हैं, जैसे जा ज़ैदुन यज़हकु, ठीक है। व जा अमरुन तुक़ादुल जनाइबु बैना यदैहि, ज़ैद आया इस हाल में कि घोड़े जो क्या उसके आगे आगे चल रहे थे, ठीक है, बस इंशाल्लाह। तो यहाँ पर भी जो क्या है बैना यदैहि में हाँ की ज़मीर पलटेगी उसी ज़ैद की तरफ, ठीक है, और अमर की तरफ, यहाँ पे अमर है, ये राबित होगा। वला यजूज़ु दुख़ूलुल वाव, और यहाँ पर वाव का दाखिल करना जायज़ नहीं है, यानी वाव का दाखिल करके आप क्या कहिए कि यही वाव जो क्या है राबित है जुमले के लिए का, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता,
ٹھیک ہے. فلا تقل جاء زید ویذهب, اور کہیں کیا ہے کہ یہاں پر رابط جو کیا ہے واو ہے, نہیں ہو سکتا. فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك على اضمار مبتدا بعد الواو. ٹھیک ہے ہاں. اور لیکن اگر ایسا ہو کیا کہ اگر لسان عرب میں جس کا ظاہراً لگے دیکھ کر آپ کو ایسا کہ نہیں جہاں زید ویذهب آیا ہوا ہے, تو کہیں گے کہ وہاں پر کیا کریں گے, کیا کریں تو یہاں پر کیا اعلیٰ اضمار مبتدا والا, تو یہاں پر کیا کریں گے آپ مبتدا کو محذوف مانیں گے واو کے بعد. ٹھیک ہے, جاء زید ویذهب میں ہوا مبتدا کیا ہے محذوف ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مضارع یعنی یذهب فعل و فاعل اس اس مبتدا محذوف کے لیے خبر ہوتے ہیں. ویکون المضارع مسند خبرا عن ذلك المبتدا, اس مبتدا کے لیے خبر ہوگا. وذلك نحو قولهم قمت واسك عینیہ, یہ جو کلمہ یہ جو جملہ ہے عرب کا کہ میں کھڑا ہوا اس حال میں. ٹھیک ہے ہاں, میں کھڑا ہوا واسك, ہاں اور یہاں پہ یہ نہیں کرنا ہوگا, حالیہ ترجمہ نہیں کرنا چونکہ حال نہیں واقع ہوگا. وانا اسك, ہاں اس حال میں کہ میں کیا کر رہا تھا اپنے آنکھ کو, وانا اسك عینہ, اس کی آنکھ کو بند کر کیے ہوئے تھا. ٹھیک ہے, قمت تو میں کھڑا ہوا اس حال میں کہ اب یہاں پر میں کا ترجمہ کرنا ہوگا, اس حال میں کہ میں بند کر رہا تھا اس کی آنکھ کو. ٹھیک ہے ہاں, تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر کیا کیا, شاید کیا ہے کہ یہاں پر انا محذوف ہے جو کہ مبتدا ہے, اور اسک کو فعل و فاعل, فعل فاعل اور وہ مفعول مل کر جو کیا ہے خبر ہو جائیں گے. اس طریقے سے شاعر کا یہ قول کیا فلما خشیت اظافیرہم, ٹھیک ہے اظافیر کہتے ہیں اسلحے کو. ٹھیک ہے ہاں اس کو کہتے ہیں, لیکن اصل یہاں پر وہ ماننا جو کیا ہے جنگ میں بات ہو رہی ہے. فلما خشیت اظافیرہم نجوت وارہنہم مالکا, مانا کیا ہے کہ جب میں ڈر گیا ان کے اسلحوں سے, ٹھیک ہے تو میں نے نجات پائی. کس حال, اس طریقے سے اس حال میں کہ میں نے مالک, ایک آدمی کا نام ہے کہ میں نے مالک کو کیا کیا بطور گروی ان کے پاس رکھ دیا, اور ان کو رکھ کے جو کیا ہے میں بہرحال نجات پا گیا. یہ تو بہرحال مانا محل شاہد کیا ہے فاسک وارہنہم. ٹھیک ہے, اس سے پہلے واو ہوا ہے خبران لمبتدا محذوف, یہ دونوں خبر ہیں اس کے لیے مبتدا محذوف کے لیے. تقدیر انا اسک وفی الثانی وانا ارہنہم. بات واضح ہوئی انشاءاللہ. پڑھے رہنے دیں جیسا بولیے, کافی ہے. چلیے ٹھیک, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.